السلام علیکم دوستو، ٹائم اینڈ ساگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی اہم سوال جو شاید ہم نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہو، لیکن اگر نہیں بھی پوچھا تو پھر بھی یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں یہ جاننے کی زندگی کے کسی بھی حصے میں کبھی نہ کبھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ موت کا تصور کیا ہے، یا موت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، کیا اس کی کوئی اہمیت ہے، یا کیا مرنا ہی جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، یا کوئی بھی جاندار ہے کہ اگر وہ مرے گا نہیں تو شاید کچھ اور ہو جائے گا، کچھ برا ہو جائے گا، یا اس کے بغیر کیا زندگی کا وجود جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ موت کا جو خوف ہے وہ دل میں نہ ہو، یا کسی بھی جاندار جو ہے وہ جو ہے وہ موت کی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہ کرنی پڑے، تو کیا اس کے بغیر کوئی چارہ ہے کہ ہم موت سے اگر بری ہو سکیں، اگر ہمارے پاس یہ چوائس ہوتی تو کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی، یا اس کا کیا، اس کے تناظر میں ہم کیا بحث کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے صرف چند ایک نکات تھے جس کا میں نے ایک خاص ٹاپک رکھ دیا۔ ویسے تو یہ موت کے فلسفے کو تو کور نہیں کرتا، لیکن یہ تھوڑے سے سائنٹیفک کہہ لیں، تھوڑے سے سوشل ان کے جواب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سوال ہم یہی رکھ لیتے ہیں کہ موت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، وائی ڈیتھ از نیسیسری۔ تو چند ایک نکات ہیں جس میں اگر پہلا نکتہ جو اس کی بات کروں تو وہ ہے کہ موت جو ہے وہ نئی زندگی کے ظہور کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی جاندار مر جاتا ہے تو وہ اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کہہ لیں، یا دوسرے اسپیشیز کے لیے، دوسرے جانداروں کے لیے جو ہے وہ غذائی جو ہے وہ قلت اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ غذائی عناصر جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ اس کا جسم جو ہے وہ تحلیل ہو کر جو ہے وہ نئی غذا جو ہے وہ بناتا ہے دوسرے جانداروں کے لیے، جس کو ہم انگلش میں اگر کہیں تو ڈیکمپوز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک جواب ہو سکتا ہے کہ یہ موت بھی ایک قسم کی اہم ہے اس حوالے سے بھی۔ دوسرا نکتہ کچھ یوں کہہ لیں کہ موت جو ہے وہ آبادی کو کنٹرول کرنے کا باعث ہے، اوور پاپولیشن کو روکتی ہے، کہ اگر موت کا تصور نہ ہو یا موت نہ ہو اور دنیا میں ہر طرف جاندار ہی رہ جائیں، صرف زندگی ہو، تو ہم جانتے ہیں کہ وسائل کی کمی ہو جائے گی، یا یوں کہہ لیں کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں وسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ موت ہی نہیں ہے، صرف پیدائش ہے، صرف زندگی ہی زندگی ہے، تو وسائل جو ہیں وہ اس لحاظ سے ہمیں مہیا نہیں ہوں گے، جانداروں کو میسر نہیں ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ وسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک موت کا فائدہ کہہ لیں، یا اس حوالے سے بھی ضروری ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ موت جو ہے وہ جنیاتی عمل کو جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے جینز کے ذریعے، اگر انسان کی بات کی، کوئی بھی جاندار اپنے جینز کے ذریعے جو ہے وہ انفارمیشن وہ اپنے آف سپرنگز میں یا اپنے آنے والی نسلوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ جو اسپیشی ایک چل رہی ہوگی، جو جانداروں کی ایک نسل چل رہی ہوگی، صرف وہی رہے گی، اس میں تبدیلیاں جو ہیں جنیاتی طور پہ وہ ممکن نہیں ہو سکیں گی، ایک نئی قسمیں جو ہیں آپ کہہ لیں جانداروں کی وہ نہیں بن پائیں گی۔ تو یہ بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ موت جو ہے وہ عمر کی طبعی پروسیس جو ہے نا، موت وہ اس کا ایک حصہ آپ کہہ لیں، کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کا جسم یا کسی بھی جاندار کا جسم جو ہے وہ نکارہ ہوتا جاتا ہے۔ جب بڑھاپے کی عمر آتی جاتی ہے تو جسم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اعضاء جو ہیں وہ نکارہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جب صرف ایک سانس چل رہی ہو اور انسان کے اپنے اختیار میں نہ کھانا پینا ہو، کسی بھی جاندار کے اختیار میں، تو وہ صرف موت ہی مانگے گا۔ تو اس حوالے سے بھی موت جو ہے وہ انسان کو اس اذیت سے چھٹکارا دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ موت کا ایک جو پوائنٹ سائنٹیفک ہے وہ ہے کہ ارتقاء کو سپورٹ کرتی ہے، سروائیول آف دا فٹس، جو کہ ڈارون کا نظریہ بھی ہے، ٹھیک ہے، نیچرل سلیکشن، کہ وہ اس چیز کو بھی جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صرف وہی جاندار جو ہیں وہ آگے زندہ رہ پاتے ہیں، یا زیادہ عرصے تک جو ہے وہ اپنی زندگی گزار پاتے ہیں جو فٹ ہوتے ہیں، اور وہی اپنی نسلوں میں جنیاتی جو وہ عمل جاری رکھتے ہیں، اور انفارمیشن جو ہے اپنی اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں۔
تو اس طرح ایک اچھی نسل جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جاری رکھتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، اور وہی آگے جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا اب کہہ لیں کہ عمر وہ یا زندگی وہ چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم کہہ لیں کہ موت جو ہے وہ اس ہمارے اس پلانٹ پر، پلانٹ ارتھ پر، اس زمین پر زندگی کو بیلنس رکھتی ہے، ٹھیک ہے، زندگی کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمیشہ دو چیزوں یعنی پیئرز کی فارم میں ہی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر جمع ہے تو اس کا منفی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مذکر ہے تو اس کا مونس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مترادف ہے تو اس کا پھر متضاد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صبح ہے تو شام بھی ہے۔ تو اسی طرح جو موت ہے اس کے لیے پھر زندگی کا جو ایک کنسپٹ ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے کہ موت جو ہے وہ پہلے بھی ایک اسی پہلے پوائنٹ کا یا حصہ کہہ لیں کہ نیوٹریشن اور انرجی جو ہے وہ مہیا کرتی ہے اپنے دوسرے جانداروں کے لیے، کہ ایکو سسٹم میں جو نیوٹریشن انرجی کا ایک سائیکل ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ کوئی بھی جاندار جب مرتا ہے، ڈیکمپوز ہوتا ہے، تو اس کے جو ڈیکمپوزیشن سے جو نیوٹرینٹس پروڈیوس ہوتے ہیں یا جو انرجی جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے وہ دوسرے جاندار اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایکو سسٹم میں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہاں سے ایک سائیکل کی فارم میں یہ پروسیس جو ہے یہ چلتا رہتا ہے اور اس کی تقسیم کے عمل کو وہ جاری رکھتا ہے۔ اور سب سے آخر میں جو ہے وہ موت کا فلسفہ ہی کچھ ایسا ہے کہ موت کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں لگتی ہے۔ زندگی کا کنسپٹ تبھی ہمارے ذہن میں ایک جمتا ہے، پروان چڑھتا ہے، جب موت کا کنسپٹ ہوگا۔ جب صرف زندگی ہی ہو تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ یعنی جاندار اپنی زندگی کو ایک انجوائے بھی نہیں کر پائے گا۔ جب اس کے دل میں ایک موت کا خوف ہو تو یہ اس کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، اس کی زندگی کو لطف طریقے سے گزارنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی موت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن خیر یہ تو ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ کلپ کہہ لیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی کہ موت کیوں ضروری ہے، اور چند ایک صرف میں نے پوائنٹس بتائے ہیں، لیکن اس کا جو فلسفہ کہہ لیں وہ تو بہت بڑا ہے۔ اس کی جتنی وضاحت کی جائے یہ تو کئی سالوں سے، بلکہ میں کہوں تو کئی ہزاروں سالوں سے یہ موت کا فلسفہ چلتا آ رہا ہے۔ لوگ اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن موت پھر بھی ہر لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔